کیا جاتا ہے کہ وہ پوائنٹ کیا نقطہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، سحر مستمر. ایک لفظ اور نے کہا ہے مستمر، مسلسل، استمراری سے لفظ ہے مستمر، کنٹینیوس. یہ تو جادو ہے، مسلسل ایک جادو ہے. تو مسلسل کا ترجمہ شق القمر سے کیا ریلیٹ کرتا ہے؟ ٹھیک، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. کس طرح کہ پہلی میں پاسٹ ٹینس اور دوسری آیت میں 3 مضارع کے صیغے. ناظرین ظاہر علمی ڈسکشن اس حوالے سے ہوئی تھوڑی سی، اور ایک امیج آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو تصویر ہے یہ ناسا جو امریکن اسپیس ایجنسی ہے، اپولو 10 ان کا ایک خلائی جہاز تھا جو 1969 میں بھیجا گیا چاند کی تصاویر لینے کے لیے، اور اس کے 2 مہینے بعد اپولو 11 بھیجا گیا تھا جو باقاعدہ پھر چاند پر اترا تھا. تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاند کے سرفیس سے، چاند کی سطح سے 14 کلومیٹر اوپر سے لی گئی، اور اس پہ جو ایک دراڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سائنٹیفکلی رل کہا جاتا ہے، RILL اور RILE، اور یہ دراڑ پورے چاند کے ارد گرد ہے، یعنی یہ پورے چاند کے بیچ سے یہ دراڑ گزر رہی ہے. تو سائنٹسٹ اس کی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی شاید چاند پہ کبھی کوئی زلزلہ آیا تھا یا کوئی اور اس قسم کی بات، لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس تو حقیقت موجود ہے، شق القمر کے معجزے کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، تو دیکھا جائے تو واضح ثبوت ہے، کیونکہ پورے چاند کے اکراس اگر ایک دراڑ موجود ہے تو یقیناً یہ وہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ سے چاند کو دولخت کیا گیا تھا. اور ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں جس میں ہمیں آپ کچھ تصویریں دیکھیں گے کہ غار ہرا، جو مشہور غار ہرا ہے، وہ جو پہاڑ، جس پہاڑ میں غار ہرا ہے، جبل نور کے حوالے سے احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل نور کے ایک طرف تھا اور چاند کا ایک ٹکڑا جبل نور کے دوسری طرف تھا، اور یہ کچھ ثانیے تک، کچھ لمحے تک یہ ایسا رہا، اور اس کے بعد چاند دوبارہ ری جوائن ہو گیا. تو ظاہر ہے اس میں دراڑ تو کوئی نہ کوئی پڑی ہوگی، اور وہ دراڑ آج اس تصویر کے ذریعے ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں اپنے معجزات کو یا جو قرآن میں لکھا ہے اسے ثابت کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا کہہ دینا ہی سب سے بڑا ثبوت ہے. لیکن اگر سائنٹیفکلی کوئی آج ان معلومات کو جانچنا چاہے تو یہ تصویر شاید اس سے بڑا ثبوت کوئی نہ ہو. ایک ریفرنس اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو اور دینا چاہوں گا. جنرلی ظاہر ہے جب کوئی اتنا بڑا واقعہ ہوگا تو دنیا میں اس کو کہیں نہ کہیں دیکھا تو ضرور جانا چاہیے. اچھا ظاہر ہے کہ جس وقت ایک آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے اس وقت آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ آدھی دنیا جس میں دن تھا وہ تو چاند کے اس دولخت ہونے کو نہیں دیکھ سکتی تھی. لیکن یہ جو ریجن تھا ہمارا جس میں سعودی عربیہ شامل ہے، اس کے بعد انڈین اوشن ہے، اور اس کے بعد انڈیا ہے، اس انڈیا میں اس کے ساؤتھ ویسٹ کوسٹ پر ایک بادشاہ کی کہانی ہمیں ملتی ہے. اور ناظرین یہ صرف کہانی نہیں ہے، میں آپ کو اس کا ریفرنس دوں گا. ایک پرانی دستاویز ہے جو ہمیں انڈیا آفس لائبریری لنڈن میں ملتی ہے، اور اس مینوسکرپٹ کا ریفرنس نمبر بھی ہمارے پاس موجود ہے. دا ریفرنس از Arabic 2807,152-173، اور اس ریفرنس کو کوٹ کیا ہے ڈاکٹر بڑے مشہور اسکالر ہیں ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی بک میں. اور یہ وہ ریفرنس ہے کہ جس میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام تھا چکروتی فرماس، اور یہ ملابار جس کا آپ میپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہاں بادشاہ تھا. اور اس بادشاہ نے اس معجزے کو، کیونکہ جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ بیلٹ وہی ہے کہ جہاں پہ اگر چاند دولخت ہوا ہے تو اس علاقے میں نظر انڈیا تک آ سکتا تھا اس رات. اور ڈاکٹر صاحب حیرت انگیز طور پہ یہ ریفرنس بھی ہمیں مل گیا، اور یہ ریفرنس انٹرنیٹ پہ موجود ہے، عام ریفرنس ہے، سب لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں اس بادشاہ نے، چکروتی فرماس نے، ناظرین اس چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا. یہ حیران ہو گیا، اس نے صبح تک انتظار کیا، اور اس نے شاید سمجھا کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، میری نیند پوری نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اتنی عجیب و غریب بات تھی. جب صبح ایک قافلہ اس بادشاہ تک پہنچا جو سفر کر کے آ رہا تھا، اس نے اس سے ان کا ذکر کیا، اور قافلے والوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے بھی، تمام 100-150 لوگوں نے بھی یہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، اور اس سے انہونی بات ہم نے کوئی نہیں دیکھی. اس وقت پھر اس بادشاہ نے جب پتہ کروایا تو سبحان اللہ پتہ چلا کہ اللہ کے ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں عرب کی سرزمین پہ، کہ جن کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے. ظاہر ہے
تو اس بادشاہ نے اپنا تخت و تاج اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور پھر ہمیں پورا اس کے سفر کی ڈیٹیلز ملتی ہیں اور یہ باقاعدہ عرب آیا, اس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور واپس جاتے ہوئے اپنے ملک تک یہ نہیں پہنچ سکا اور یمن کے قریب کہا جاتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی قبر بھی ہمیں, اس بادشاہ کی لحد بھی ہمیں یمن میں قبر کے نشانات وہاں پہ ملتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں اپنے شرکائے گفتگو کا آپ تشریف لائے. اور ناظرین, ہم قیامت کی نشانیوں پہ بات کر رہے تھے. قیامت کی اور نشانیاں بھی موجود ہیں لیکن قرآن پاک کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جن کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ہم اپنے اس نشانیوں کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور نشانیوں پہ بات کریں گے کہ جو آپ کے لیے شاید ذکراً بہت انٹرسٹنگ ہوں, کیونکہ بہت باتیں اس حوالے سے گردش کرتی رہتی ہیں. ہم بات کریں گے حضرت امام مہدی کے حوالے سے, ہم بات کریں گے دجال کے حوالے سے, اور ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کے حوالے سے. پروگرامز کو دیکھتے رہیے گا اور ہمیں ہمارے اس ایڈریس پہ, اس فیس بک کے پیج پہ آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی آرا دے سکتے ہیں, پرانے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.